السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گویا اور میں ہوں ارسلان خالد۔ آج کے پروگرام میں جو آج پنجاب سے ایک بڑی خبر آئی، میں چاہوں گا اس سے ہم آج کے پروگرام میں گفتگو کا آغاز کریں۔ آج پنجاب میں 2 سال کے عرصے میں اٹس اے ریکارڈ ان اٹ سیلف کے 5ویں آئی جی جو ہیں ان کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ جو آئی جی ہیں ان کا کچھ تحفظات تھے شعیب دستگیر صاحب کے، بنیادی طور پر سی سی پی او صاحب سے، جن کا انہوں نے کسی حد تک اظہار بھی کیا۔ پھر ڈائریکشن دی گئی عثمان بزدار صاحب ان سے ملاقات کریں۔ عثمان بزدار صاحب یہ کلیم کرتے نظر آئے، ہی واز ہوپ فل کہ وہ منا لیں گے، اور جو ریزرویشنز ہیں جو تعیناتی تھی سی سی پی او کی اس پر ان کو وہ آئی جی صاحب کو کنونس کر لیں گے اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے بعد رپورٹ یہ ہے کہ 2 دن سے آئی جی صاحب کا دفتر بند تھا، کام نہیں ہو رہا تھا، وہ دفتر تشریف نہیں لائے، اور آج پھر عمران خان صاحب کی ہدایت پر ان کا تبادلہ کر دیا گیا۔ انعام غنی نئے آئی جی پنجاب ہیں جن کو اب تعینات کر دیا گیا۔ جو موقف، حکومتی موقف شہباز گل صاحب کی شکل میں سامنے آ رہا ہے وہ یہ کہ موجودہ حکومت میں جو کام نہیں کرے گا اسے جانا ہوگا۔ یعنی کہ 5 آئی جیز جو تبدیل ہوئے، ان 5 میں بہت سارے نام ہیں لیکن ان میں سے کوئی بھی شاید کام کرنے میں کامیاب نہیں ہوا۔ اوورآل پنجاب میں یا اوورآل اگر آپ وفاق کی سطح پر بھی بہت سارے معاملات میں جو گورننس ہیں اس کے میٹرز کو آپ دیکھیں تو وہ ٹھیک نہیں ہیں۔ اور پھر جب آپ پنجاب پولیس میں ریفارمز کی بات کرتے تھے جو عمران خان صاحب کا خود کا اپنا موقف تھا، آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نہ ریفارمز کے لیے ابھی تک کوئی قدم اٹھایا گیا، نہ کسی اور شعبے میں ریفارمز کے لیے کوئی اور قدم اٹھایا گیا، بلکہ چل نہیں پا رہے۔ شروع میں بھی جب یہاں وفاقی سطح پر آئے تو کچھ وزراء نے بیوروکریسی کے حوالے سے بیانات دیے، پھر ایک عرصے تک ہمیں یہ خبر ملتی رہی کہ بیوروکریسی شاید کام نہیں کرنا چاہ رہی، کام رکا ہوا ہے۔ پھر ایک احتساب کا جو بلا وجہ کا ایک ڈھنڈورا پیٹا گیا، اس نے بھی بیوروکریسی کو ذرا کیئرفل کر دیا۔ لازمی نہیں کہ وہ سب لوگ کرپٹ تھے، بٹ یہ کہ کسی پر بھی کوئی چیز اپروو کرنے پہ کرپشن کا چارج نہ آئے، لہٰذا کام کو سلو ڈاؤن کر دیا گیا۔ اور آج جب 2 سال کا عرصہ گزر گیا ہے تو تب بھی صورتحال یہ ہے کہ یہ موجودہ حکومت چاہے وہ پنجاب کی سطح پر ہو، وفاق کی سطح پر ہو، یہ کسی صورت کہا جائے نہیں چل پا رہی۔ تو یہ ایک واضح حقیقت ہے جو اس وقت ہمارے سامنے ہے۔ دوسرا اس کا بیانیہ وہ ہے جو حکومتی بیانیہ ہے کہ جتنی اکھاڑ پچھاڑ ہوگی کابینہ سے لے کر بیوروکریسی سے لے کر کہیں بھی، وہ ہم کریں گے اپنے مطلب کے نتائج لینے کے لیے، ریزلٹس لینے کے لیے۔ یہ موقف ہے جو حکومت اپناتی ہے۔ اس میں کس حد تک وزن ہے میں چاہوں گا اس اینگل کو بھی ہم آج کے پروگرام میں ڈسکس کریں۔ جنرلی بھی میں چاہوں گا کہ اوورآل جو گورننس ہے اس موجودہ حکومت کی اس پر بات کی جائے، اس کو ڈسکس کیا جائے، اور پھر بہت ساری چیزیں جو کہ بہت سارے نام رکھے جاتے تھے، بہت ساری چیزیں میں شاید اتنے ہارش لفظ نہیں استعمال کرنا چاہوں گا کہ جو کہا جاتا تھا کہ صرف شو بازی کے لیے بہت سارے کام ہوتے ہیں، اب ہمیں اس حکومت میں بھی میرے خیال سے سب جانتے ہیں اشارہ کس طرف ہے، وہ ہمیں شو آف کرنے والی چیزیں بڑی حد تک نظر آ رہی ہیں، اور شاید وہی ایک مائلیج ہے جو گین کرنے کی کوشش ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ میں چاہوں گا آج کے پروگرام میں ہم کچھ ڈسکشن سندھ کے حوالے سے بھی کریں، جہاں پر اس وقت وفاق اپنا موقف واضح ہے کہ ہم نہیں پیسے تھما سکتے سندھ حکومت کو، کیونکہ ہمیں ان پر اعتبار نہیں ہے۔ 18ویں ترمیم ہے، معاملات سندھ کے ہیں، چیزیں سندھ میں ہونی ہیں، وفاق کس طرح سے کنٹرول لے گا، کس طرح سے چلے گا۔ اس وقت وفاق اور سندھ آمنے سامنے ہیں، گو کہ 1100 ارب روپے کے پیکج کے بعد یہ بات نہیں ہونی چاہیے تھی، اسے خوشائن قرار دیا جانا چاہیے تھا صرف اور صرف، اور بظاہر ایسا لگا بھی۔ لیکن اب کس کے کتنے پیسے ہیں، کون کیا کام کرے گا، کس کا کیا کریڈٹ ہے، یہ بات اب مسلسل اسی کے اراؤنڈ گھوم رہی ہے۔ میں چاہوں گا اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اس پارٹیسپینٹس کا تعارف کراتا چلوں۔ پروگرام میں ہمیں جوائن کیا پی جے میر صاحب نے، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، اینکر پرسن ہیں۔ بہت شکریہ پی جے میر صاحب آپ کے وقت۔ امیر عباس صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں، آپ بھی سینئر اینکر پرسن اور تجزیہ کار ہیں، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ امجد ملک صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں، میرے ساتھ پروگرام میں اسٹوڈیو میں موجود۔ پی جے میر صاحب میں گفتگو آغاز آپ سے کروں گا، آپ تو خود غالباً لاہور میں ہی ہیں، یہ کیا چل کیا رہا ہے سر معاملہ؟ اگر کوئی ریزرویشن اپنے شو کرتا ہے، یہاں پر تو بات نہیں ہے کہ جو پرفارم نہیں کرے گا، جو خبر پہنچ رہی ہے وہ تو یہ کہ ان کے ریزرویشن تھے کہ مشاورت نہیں ہے سی سی پی او کے حوالے سے، اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ جی نہ بات کی جائے، نہ تحفظات دور کیے جائیں، اور تبدیل پہ تبدیل آپ کیے جا رہے ہیں۔ میرے خیال سے اس سپیڈ سے چلے تو اور آنے والے 2 سال کے بعد تو بندہ ہی کوئی نہیں رہنا جس کو یہ تعینات بھی کر سکیں ریپلیس کر کے۔ کیسے چلے گا یہ معاملہ سر؟ آئی تھنک پہلے تو آپ آئی جی کا نام، جو پوسٹ ہے اس کا نام چینج کر دیں، اس کو کہیں آئی جی، یہ آئے تھے اور پھر چلے گئے آئی جی۔ اب بات یہ ہے کہ 2 اس کے پہلو ہیں۔ ایک، اگر کوئی پرفارم نہیں کر رہا آپ نے اس کو ہٹانا ہے، کیونکہ پاکستان میں ہم نے بڑی کمپلیسنسی اور ایبسولوٹلی آپ کہہ لو کہ ایک ڈوسائل اپروچ دیکھی ہے ہر جگہ، ہر محکمے کے اندر، اپارٹ فرام دی آرم فورسز۔ آپ نے ہر جگہ اتنی آپ کہہ لو کہ لیڈ بیک اپروچ ہے کہ
आप किसको ब्लेम करें? जिसको आप निकालते हो वो कोर्ट्स में चला जाता है, कोर्ट्स में जाके आप रिलीफ लेके वापस आ जाता है, स्टे ऑर्डर पे आपका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो है वो काम कर रहा होता है, हर जगह आपने देखा है। नाउ इसका हल क्या है? जो आपका सवाल है, इसका हल क्या है? इसका हल एक ही है कि आपने लोग जब तक मेरिट पे नहीं लगाएंगे और आप एक ऑनेस्ट लोग नहीं लगाएंगे, आपका ये जो मसला है ये नहीं ठीक होगा। इसी तरीके से आपने देखा, पीजे मीर साहब, सॉरी फॉर इंटरप्शन, बट इज इट अ मैटर ऑफ ऑनेस्टी, इज इट अ मैटर ऑफ ऑनेस्टी, इज इट अ मैटर ऑफ परफॉर्मेंस, या इससे बढ़कर एक कदम आगे आ जाएं कि ये चल ही नहीं पा रहे किसी के साथ, ये कंपैटिबिलिटी का इनका इशू है, इनको इनके मुकर्रर नताइज नहीं मिल रहे, या ये शायद टेम्परामेंट नहीं जानते कि किस तरह का होता है और किस तरह चला जाता है, ये भी चीज़ें देखी जा सकती। That's a good supplementary question, Arsalan. The question here is कि जब आप एक इदारे को पोलिटिसाइज करते हो, इन पर्टिकुलर पुलिस, तो फिर आपके अंदर ना एफिशिएंसी आएगी, ना आपके अंदर कोई प्रोग्रेस आएगी, ना आपके अंदर कोई डिलीवरेंस फैक्टर आएगा। ये बड़ा सिंपल है, क्योंकि आपने पुलिस को इतना ख़राब कर दिया है। एंड देयर आर गुड पुलिस ऑफिसर्स, लेट मी टेल यू, ऑल ओवर द कंट्री देयर आर गुड पुलिस ऑफिसर्स जो कि काम करना चाहते हैं, काम करते भी हैं, बट दे आर नॉट अप्रिशिएटेड। सो द क्वेश्चन टू योर, द सप्लीमेंट्री क्वेश्चन इज, आपने अपने आप को ज़रा एक तो पुलिस से दूर रखो। जब तक आप पुलिस को डीपोलिटिसाइज नहीं करोगे, इसको सेपरेट नहीं करोगे, आप देखोगे कि पुलिस जो है इसके अंदर हाई हैंडेडनेस भी होगी। अब आपके अंदर पुलिस के डिपार्टमेंट में अरसलान एक पढ़ा लिखा एक तबका आया हुआ है, पहले नहीं था पढ़ा लिखा तबका, अब एक पढ़ा लिखा तबका आ रहा है, पीएसपी सर्विसेज से आ रहे हैं। उसे अब नीचे जो प्रॉब्लम हमारी आ रही है वो आ रही है चंद SHOs से। ये SHOs जो हैं कई, मोस्टली देयर आर गुड पीपल, लेकिन चंद जो हैं ये आपके इदारे को ख़राब कर रहे हैं। आपके अभी भी आप कह लो कि ऐसे ऐसे इंसिडेंसेस हैं जो कि रिपोर्ट नहीं होते। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर उसको कहीं से डायरेक्शंस आ रही होती हैं, वो उसको ठप करा देता है, कोई FIR नहीं होती है। एंड ग्रेजुअली ये बबल जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, और मैं एक जगह बैठा था, आई कांट नेम दैट प्लेस, ये बबल इवेंचुअली फट गया। जब फट गया तो उसके बाद आई थिंक गिव क्रेडिट टू द प्राइम मिनिस्टर और टू द अपॉइंटिंग अथॉरिटी कि इनाम गनी साहब को जल्दी से लेके आ गए। हालांकि इसके अंदर भी बड़ी स्पेकुलेशन, वो आएगा, ये आएगा, वो आएगा, आपने उसको भी निप इन द बड कर दिया। तो लेकिन सवाल यहाँ उठ रहा है अरसलान कि हमारे पास एक कैंसर है, इस कैंसर को हमने कैसे ठीक करना है? ये कैंसर राइटली सेड, ये बिल्कुल पीजे मीर साहब, ये कैंसर है और इस कैंसर को कैसे ठीक करना है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इनकी तनख्वाहें बढ़ाएं। सही, बहुत सारी चीज़ें हैं, अ लॉट कैन बी डन। मैं अमीर अब्बास साहब आपसे जानना चाहूँगा, सर आप कैसे देखते हैं, शायद मेरे ख्याल से याद पड़ता है कहीं पहले भी ये गुफ्तगू हुई, पुलिस रिफॉर्म्स के लिए आप भी बड़े मुंतज़िर थे, मैं भी बड़ा मुंतज़िर था, ना वो रिफॉर्म्स हुई, अब ये तबादलों पे तबादले हैं, मामलात किस तरफ जा रहे हैं? अरसलान, वाय हो उन उम्मीदों पर जो इलेक्शन से पहले लगाई गई थी, वाय हो उन नारों पर जो नारे तब्दीली से मिलते जुलते हमें सुनाए गए थे, वाय हो उन लोरियों पर जो 26 साल तक इस कौम को दी गई थी, और वाय हो इस निज़ाम पर जिस निज़ाम को तब्दील करने के लिए इमरान खान आए थे, लेकिन इसी निज़ाम के परवरदा इमरान खान बन गए। वो बाबा मसला कुछ और है जिस मसले को हम कर रहे हैं। दो चीजें हैं, अगर आपने पुलिस के अंदर पंगे लेने हैं, अगर आपने पुलिस में रद्दोबदल करनी है, तब्दीलियां करनी है, ट्रांसफर्स पोस्टिंग्स करनी है, अगर आपने ये इख्तियार अपने पास रखना है, यानी पॉलिटिशियंस ने, तो रखें 100 बिस्मिल्लाह। लेकिन जब पुलिस काम नहीं करेगी ना, तो फिर कान आपके पकड़े जाएंगे। जब पुलिस करप्शन करेगी, लॉलेसनेस करेगी, टॉर्चर्स करेगी, एनकाउंटर्स करेगी, तो हम गरेबान आपका पकड़ेंगे। ट्रांसफर पोस्टिंग्स तुम करो और गालियां पुलिस को पड़े, गालियां IG को पड़े। ये डाइकॉटमी है अरसलान, दो निजाम होते हैं, एक ये निजाम है, दूसरा निजाम ये है कि चीफ मिनिस्टर IG को अपॉइंट करता है, उसके बाद नीचे जितनी भी ट्रांसफर्स पोस्टिंग्स होती हैं वो IG का काम है, ये चीफ मिनिस्टर का काम नहीं है। जब चीफ मिनिस्टर किसी को DPO लगाएगा, जब चीफ मिनिस्टर किसी को एडिशनल IG लगाएगा, वो एडिशनल IG, वो DPO उसी दिन पॉलिटिसाइज हो जाएगा। बाबा क्यों मत मारी गई है लोगों की? अमीर अब्बास साहब, इस तरह तो फिर हमें निजाम ही बदलना पड़ेगा ना, ये तो जो एक तरीकाकार चला आ रहा है, ये तो निजाम बदलने ही के लिए तो आए थे ये खान साहब, ये तो इस निजाम को पानी देना शुरू कर दिया। भाई शहबाज शरीफ से शिकायत क्या थी? हमें यही शिकायत थी ना कि शहबाज शरीफ DPOs की पोस्टिंग्स करता है, ट्रांसफर्स करता है।
शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज मिलकर पुलिस के अंदर ट्रांसफर पोस्टिंग, यही शिकायत थी ना, आज भी वही काम हो रहा है। तो फिर शहबाज शरीफ को क्या तकलीफ थी? पर वो भी तो ठीक था ना, उसको को धक्का देके निकालता रहे 26 साल तक, के बुरा इंसान है, पुलिस को पॉलिटिसाइज कर दिया। आप भी वही काम कर रहे हैं। आपका काम है कि आप आईजी लगाएं, फिर महकमा आईजी पर छोड़ें। ये आईजी का काम है कि वो फैसला करे कि मेरा कौन सा ऑफिसर जो है वो क्रिमिनोलॉजी में कहां स्टैंड करता है, मेरा कौन सा ऑफिसर पुलिसिंग को कितना जानता है, मेरा कौन सा ऑफिसर क्राइम फाइटिंग को कितना जानता है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के बारे में कितना जानता है। ये आईजी का काम है। और चीफ मिनिस्टर को खाक पता है अरसलान कि कौन सा डीपीओ जो है वो क्राइम फाइटिंग कर सकता है। नहीं तो फिर मेरे ख्याल से तो शोएब दस्तगीर साहब बड़े अपराइट रहे, उन्होंने अपना एक मौक़िफ़ रखा। अपराइट ऑफिसर थे, उन्होंने अपना एक मौक़िफ़ रखा जी, आपने मुझसे मुशावरत नहीं की, आपने सीसीपीओ लगाया और कहा गया जी बस हमने लगा दिया। तो फिर उन्होंने ठीक किया कि वो दफ्तर नहीं जा रहे थे और आईजी ऑफिस। बिल्कुल ठीक किया, मैं तो उनको सलाम करता हूं। काश के ऐसे लोग हमारे पुलिस में और हमारे ब्यूरोक्रेसी में आए जो नो बॉस करना सीखें। वो यहां तो फवाद असद फवाद और आज चीमा से भरे पड़े ये ब्यूरोक्रेसी और पुलिस ऐसे लोगों से जो सियासतदानों के चापलूस और टाउट बनते हैं और जीओआर में घर लेने के लिए और ल्यूक्रेटिव पोस्टिंग्स लेने के लिए बर्बाद कर दिया इन्होंने पाकिस्तान के सिविल सर्विसेज को। हमें चाहिए ऐसा आदमी। मुझे नहीं इनसाइड स्टोरी का पता, मीर साहब शायद बेहतर समझते हो, जानते हो, मुझे नहीं पता। लेकिन जो आप बात फरमा रहे हैं, अगर गुलाम दस्तगीर साहब, शोएब दस्तगीर साहब ने नो बॉस कही तो यही चाहिए था हमें यस बॉस का कल्चर जो है उसको खत्म करना था। राइटली सेट, ये तो बात बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन दूसरी जानिब ये तो एक बात है, बाकी लोग क्यों तब्दील हुए वो परफॉर्मेंस की बात थी। वो मैंने जो बात पहले कही कि चल नहीं पा रहे इनके साथ। मैं ब्रिगेड साहब आपसे जानना चाहूँगा, एक तासुर ये भी उधर उभरता है कि मतलब जब आप एक तबादला दूसरा तबादला करते हैं तो आप बेहतर की तलाश में होते हैं, पर अब जब आप देखते हैं कि आपने 2 साल में 5 लोग तब्दील कर दिए और ये तो कहानी भी इनसाइड हमें पता लग गई, तो फिर तो प्रॉब्लम हमें इस तरफ से ज़्यादा इधर हमें अपने हुक्मरानों में नज़र आ रहा है। देखिए अरसलान, ग्रेड 21 और 22 जो है ना, ये मजाक नहीं है, ये इंतहाई सीनियर ग्रेड्स हैं और इस ग्रेड तक आने के लिए एक प्रोसेस के थ्रू अफसर आता है और बड़ी मेहनत करता है और यहाँ पहुँचने तक उसे 28 से 32 साल लगते हैं। ये चीज़ काबिल फ़हम नहीं है कि उसकी 28 साल नौकरी के बाद आपको ख्याल आया कि ये बंदा तो परफॉर्म ही नहीं कर सकता। तो अगर परफॉर्म नहीं कर सकता था तो वाई ही वॉज एलिवेटेड ऑन दैट ग्रेड 21 या 22 पे उसे क्यों एलिवेट किया गया? तो इसका मतलब है मीर अब्बास साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं कि इसलिए एलिवेट किया गया क्योंकि उसमें पॉलिटिकल मोटिव्स थे। और ये क्यों पॉलिटिकल मोटिव्स आए हैं? बिकॉज देखिए, एट आर्म है पुलिस, एक मुसल्ला एक फोर्स है जो कि क्राइम के अगेंस्ट लड़ती है। एस्टॉनिशिंगली हर कमज़ोर पॉलिटिशियन जो कि मॉरली और करैक्टर वाइज जो कमज़ोरी के उस लेवल पे है कि वो इस फोर्स को अपनी ताकत समझता है और इसको अपने हिसाब से इस्तेमाल करना चाहता है। अब जब वो अपने हिसाब से इस्तेमाल करना चाहता है तो दस्तगीर साहब जैसे लोग फिर इनके साथ नहीं चलते। दोज हु हैव द करेज टू से नो दिस इज रॉन्ग, प्रोसीजर हैज नॉट बीन अडॉप्टेड एंड आई एम नॉट गोइंग टू टेक हिम एज माय अंडर कमांड। क्यों कि अल्टीमेट आंसरेबल कौन होगा? सीसीपीओ होगा या आईजी पंजाब होगा? सीसीपीओ जो एक सिटी का पुलिस, सीनियर सिटी का जो पुलिस चीफ है, क्या वो जिम्मेदार होगा इस बात का कि लाहौर के अंदर जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने मेनली हेडेड बाय द पुलिस, अगर उसने काम ठीक नहीं किया, क्राइम रेट बढ़ रहा है, कत्लो गारत बढ़ रही है, स्ट्रीट क्राइम बढ़ रहे हैं, तो ये रिपोर्ट अल्टीमेटली चीफ मिनिस्टर को जाती है या ये आईजी को जाती है? एंड हु शुड बी आंसरेबल टू द चीफ मिनिस्टर ऑन दिस, आईजी और सीसीपीओ? एंड इफ आईजी इज द आंसरेबल तो फिर वो अपनी मर्जी की टीम रखे। देखिए, मैं आपको ब्यूरोक्रेसी में या किसी इदारे में भी परफॉर्मेंस का मेजर इंडिकेटर ये होता है कि जब भी आप किसी ऐसी पोजीशन पे जाते हैं जहां आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपने परफॉर्म करना है, वहां आपको इतनी लिवरेज होती है, एंड आई एम विटनेस, आई हैव बीन थ्रू अ प्रोसेस, उसमें इतनी लिवरेज होती है कि आप अपनी मर्जी की टीम अपने साथ रखें ताकि आपके पास कोई उज़र ना बचे नॉन परफॉर्मेंस का। और जब आप अपनी मर्जी की टीम उस बंदे को नहीं देंगे, रादर वो टीम देंगे जो उसके पसंद की नहीं है, तो मुझे बताएं कि वो कैसे परफॉर्म करेगा। मैं फुली एग्री करता हूँ, पार्शली पीजे मीर साहब हमारे मोहतरम है उनसे और अमीर अब्बास साहब से तो मैं फुली एग्री करता हूँ। ये सब देखिए ना, जब आपके नियतन दुरुस्त नहीं है ना तो तब्दीलियां नहीं आती, आपकी नीयत दुरुस्त रखनी पड़ती है। अब आप नीयत पे शक कर रहे हैं मेरे वज़ीर आज़म? 100%।
نہیں وزیر اعظم کی نہیں، جو بریگیڈیئر صاحب نے میں سسٹم کی بات کر رہا ہوں. دیکھیے نا سسٹم کی تو نیت نہیں ہوتی نا. نہیں سسٹم کیا ہے؟ سسٹم انہی پولیٹیشنز کی گرد ایوالو کر رہا ہے نا. جب آپ نے نیت ہی یہ رکھی تھی کہ ہم نے ایک سی سی پی او ایک پروسیس کے تھرو سلیکٹ کر کے یہاں بٹھایا ہے. کون سا پروسیس جس میں آئی جی تھا ہی نہیں؟ اس نے کس کے انڈر کام کرنا ہے؟ ایک آئی جی کے انڈر. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے نیت کے اندر کہیں گڑبڑ تھی. اگر نیت درست ہوتی تو آئی جی کے ساتھ کام کرتے. اور سی سی پی او صاحب ٹھہر گئے ہیں، آئی جی صاحب کو جانا پڑ گیا کیونکہ سی سی پی او مرضی کا لگایا ہوا نا، آئی جی تو مرضی کے نہیں تھے. امیر عباس صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے، جلدی سے کر لیجئے. میں دیکھیں یہ بریگیڈیئر صاحب آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. پاکستان کا پرائم منسٹر آرمی چیف کو اپوائنٹ کرتا ہے. اس کے بعد یہ پرائم منسٹر نہیں کرتا کہ فلاں کو کور کمانڈر لگا دو، فلاں کو فلاں جگہ پہ جو ہے وہ ڈی جی ایم او لگا دو، فلاں کو جو ہے وہ 111 بریگیڈ کا لگا دو. یہ پرائم منسٹر نہیں کرتا ہے. اگر خدا نخواستہ کل کو پاکستان میں کوئی جنگ کے حالات ہو، خدا نخواستہ میرے منہ میں خاک، تو قوم کس سے پوچھے گی؟ سپہ سالار سے. قوم کی پوچھے گی کہ فلاں کور کمانڈر کیا کر رہا تھا اور فلاں بریگیڈیئر کا کر رہا تھا اور فلاں کرنل اور لیفٹیننٹ کا کر رہا تھا. بھائی آپ پولیس تو سر وجہ ہے نا کہ اتنا منظم ایک نظام ہے اور ایک ڈسپلنڈ ادارہ ہے، اور یہی ڈسپلن باقی اداروں میں بھی لے کے آنا ہے. اسی کا ہی پرچار جناب محترم عمران خان صاحب کرتے تھے، اور پھر آج جب وہ یہ کام نہیں کر رہے تو ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ وہ یہ کام کیوں نہیں کر رہے. آج جب وہی سارے معاملات جو ماضی میں تھے دہرائے جاتے ہیں تو پھر کون سا نیا پاکستان اور کس نئے پاکستان کی امید، اسی کی تلاش میں ہم سب ہیں. میں ایک بریک کی جانب بڑھوں گا. بریک سے ہم جب واپس آئیں گے تو میں چاہوں گا کہ ہم کچھ بات جو دیگر گورننس کے معاملات ہیں اور پھر جو وفاق اور سندھ اس وقت آمنے سامنے ہیں اس پر کچھ بات ضرور کریں. ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک. میں کوئکلی ایک چیز پہ کامنٹ تینوں مہمانوں کا لے کے اور پھر آگے بڑھ جاؤں گا سندھ اور وفاق کے معاملے پر. پی جے میر صاحب سٹارٹنگ فرام یو، پولیس ریفارم سر مجھے پریسائزلی بتائیے کہ کس طرح سے کی جا سکتی ہیں اور کیا وجہ ہے کہ اب تک نہیں ہو پائیں؟ وہاں پہ کیا مسئلہ ہے جو کہ جس کا سب سے بڑا دعویٰ کیا کرتے تھے خان صاحب؟ آپ کے پاس یہاں طارق غفور آئے تھے جو کہ اسسٹنٹ کمشنر میٹروپولیٹن پولیس. ان کو بلایا گیا تھا کہ آپ ہمیں گائیڈ کریں، آپ ہمیں ہیلپ کریں، ریفارم کریں، کیونکہ آپ کا جو پولیس یہ پینل کوڈ ہے یہ 1904 سے چل رہا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے اس سے پہلے بلکہ ڈاکٹر ایس یو خان کو آپ نے بلایا. آپ نے ان کو کہا کہ آپ ہمیں جی ٹوٹل ریفارم کر کے دیں، پولیس کو بالکل چینج کریں، اپ ٹو دا مارک کریں. آپ نے اس کو بھی فیل کر دیا. میں نے دونوں سے پوچھا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اور طارق واٹ ہیپنڈ؟ کہتا ہے دے ڈونٹ وانٹ اے ریفارم، دے ڈونٹ وانٹ ٹو چینج. میں کہا واٹ ڈو یو مین؟ کہتے ہیں دے جسٹ ڈونٹ وانٹ ٹو چینج. اینڈ ناؤ میں نے کہا اب کیا ہو رہا ہے؟ کہتا ہے آئی ایم ایڈوائزنگ دا یو اے ای گورنمنٹ، آئی ہیو ریفارم دا پولیس. اب بات یہ ہے وہ یو اے ای گورنمنٹ میں چلا گیا جا کے اس کو ایڈوائز کر رہا ہے، اور دنیا کے جو مڈل ایسٹ میں جو اور ہیں ان ملکوں کو ایڈوائز کر رہا ہے. ہمارے پاس آیا، ہم نے اس کی سروسز ہی نہیں لی. تو ٹو یور کوشچن دیر وی آر. اب بات آتی ہے بیکاز یہ اس لیے ہے کہ آپ نے پولیس کو اتنا پولیٹیسائز کر دیا ہوا ہے کہ اگر آپ اس بٹیرے کو چھوڑ دیں گے تو آپ بالکل ہیلپ لیس ہو جائیں گے. سو اسی لیے جب آپ کے پاس ناظم کا سسٹم آیا تھا تو آپ نے چیف منسٹرز نے پولیس کو اپنے پاس رکھا تھا. اگر چھوڑ دیتے نا، انڈیپینڈنٹ کر دیتے، ہمارے پاس بڑا اچھا سسٹم آ جانا تھا. بٹ نو، اٹ نیور واز ٹو ہیپن. لیکن آج جو اس وقت ہو رہا ہے، مجھے یاد ہے کہ جب جنرل مشرف کی حکومت تھی تو نیچے میکینزم چل رہا تھا. جنرل مشرف نے یہی کہا تھا کرپشن کو ختم کریں گے. نیچے میکینزم چل رہا تھا. میں نام نہیں لیتا ان دو لوگوں کا کہ جنہوں نے نیچے سے جنرل کو سیبوٹاج کیا اور چودھریز کو بالکل آؤٹ کر دیا. میں پی جے میر صاحب ٹو سم اٹ اپ دیر از نو ول. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں ول ہی نہیں ہے ان کو تبدیل کرنے کی؟ نہیں جی، ول کی بات نہیں ہے. یو گاٹ سیبوٹیئرز رائٹ ناؤ. یہ آج یہ جو آپ نے دیکھا ہے نا، یہ نیچے میں سمجھتا ہوں کہ عمران کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کی ہے. عمران ڈنٹ ایون پرابلی واز اویئر آف واٹ واز گوئنگ آن. آپ نے پکڑ کے ہر چیز کر، ہم نے تو جو ہٹ مارنی ہے یا اپریسیشن کرنی ہے وہ تو عمران کی کرنی ہے، کلاس بھی اس کی لینی ہے، تعریف بھی اس کی کرنی ہے. لیکن جب اس کو آپ نے ایک بالکل ٹوٹل ابینس میں رکھو گے تو بلیم تو اسی کی آئے گی نا.
100% آنی چاہیے. ہم نے ووٹ بھی عمران خان صاحب کو دیا ہے, ہم نے سپورٹ بھی پوری قوم نے ان کو کیا ہے, تو سوال بھی انہی سے ہی کریں گے. سر اب اگر ان کو کوئی اندھیرے میں رکھے تو پھر ان کو اب چاہیے کہ سیکھیں 2 سال بعد. ابیر عباس صاحب کوئکلی یور کامنٹ آن دا ریفارم. سر پرابلم کہاں آ رہا ہے؟ دیکھیں, ایک جو ڈاکٹر زیڈیو خان جن کا میر صاحب نے حوالہ دیا, میں بالکل ان کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں جو یہ فرما رہے ہیں. میری خود ڈاکٹر زیڈیو خان سے کئی دفعہ بات ہو چکی ہے. وہ یہاں سے مایوس ہو کر چلے گئے تھے. مشرف کے زمانے میں وہ آئے تھے, پولیس آرڈر 2002 جب زمانے میں آ رہا تھا, اور انہوں نے پھر وہ ہوم ڈپارٹمنٹ جو برطانیہ کا ہوم سیکٹری ہے وہ اس کے ایڈوائزر جا کے بن گیا. ہم نے ایسے لوگوں کو کھو دیا. میرے امریکہ کے نیو یارک پولیس کے اندر بہت سارے پاکستانی ہیں جو میرے دوست ہیں, زبردست پرفارم کر رہے ہیں. وہاں ان کی پروموشنز ہو رہی ہیں, وہ وہاں پہ آگے سے آگے جا رہے ہیں. بہت سارے لوگوں نے کوشش کیا. میں سمجھتا ہوں ول نہیں ہے. ان کا سوچ کا انداز ہی مختلف ہے. جس طرح دنیا سوچتی ہے یہ اس کے بالکل برعکس سوچتے ہیں. ایک چھوٹی سی بات آپ دیکھیں, ابھی جن شعیب دستگیر صاحب کو انہوں نے ہٹایا ہے, دیکھیں اگر تو وہ کرپٹ ہیں تو پھر آپ ان کو سزا دیں. اگر وہ انکمپیٹنٹ ہیں تو آپ ان کو برطرف کریں نوکری سے. پھر ان کو تنخواہیں کیوں, قومی خزانے سے وہ آگے کیوں سرو کرتے رہیں گے, نوکری پر کیوں رہیں گے, یہاں سے ہٹ کے کسی اور عہدے پر. لیکن کیا ہوگا, یہاں سے ہٹا کے ان کو نارکوٹکس کا سیکٹری لگا دیں گے, ان کو موٹر وے پولیس کا سیکٹری لگا دیں گے. اس کا مطلب ہے کہ پرابلم ان کے ساتھ نہیں, پرابلم آپ کے ساتھ ہے. آپ نہیں لوگوں کو کام کرنے دے رہے, آپ نہیں سسٹم کو ریفارم کر رہے, آپ ان لوگوں کو پولیٹیسائز کرتے ہیں. یہ ڈائیکاٹمی ہے نا بھائی. اگر ایک بندے کو آپ نے ہٹایا ہے تو کوئی ریزن تو دے کہ کیوں ہٹایا ہے. یا وہ کرپٹ ہوگا, کرپٹ ہے تو پھر کرپشن کا مقدمہ دائر کریں. اگر میر عباس صاحب اور کیا وجہ آپ کو چاہیے؟ وہ شہباز گل صاحب جب فرماتے ہیں موجودہ حکومت میں جو کام نہیں کرتا اسے تبدیل کر دیا جاتا ہے, یہ کافی نہیں ہے سر آپ کے اور میرے لیے؟ تو پھر تبدیلی نہیں نا. یہی تو شہباز شریف کا طرز حکمرانی تھا نا یار. چٹکی بجائی, لوگوں کو معطل, انگلی ہلائی معطل. وہ یہاں سے ہٹتا تھا وہ اسلام آباد میں آ جاتا تھا, اسلام آباد سے معطل ہوتا تھا بھکر چلا جاتا تھا, بھکر سے ہٹتا تھا تو کاؤنٹر چلا جاتا تھا. حل تو نہیں نکلتا تھا. یہ حل تو نہیں ہے نا. اگر انکمپیٹنٹ ہے, اگر پرفارم نہیں کر رہا شعیب دستگیر, تو قوم کے سامنے بتاؤ تو صحیح کہ کیوں ہٹا رہی ہو اس کو. جتنے یہ 5واں آئی جی آپ نے بتایا, کسی ایک آئی جی کے ہٹانے کی کو ریزن پنجاب حکومت نے بتائی؟ ایک آئی جی کے ہٹانے کی, کسی ایک چیف سیکرٹری کے ہٹانے کی ریزن بتائی؟ بھائی اگر وہ انکمپیٹنٹ ہے, 2 ہی ریزن ہے نا ہٹانے کی, یا وہ انکمپیٹنٹ ہے یا وہ کرپٹ ہے. دونوں میں سے کوئی بھی ریزن ہو تو اس کا ہٹنا نہیں بنتا, اس کا ڈسمسل بنتا ہے. اس کا کورٹ مارشل کرو, فارغ کرو. آپ یہاں سے ہٹاتے ہو اس سے اچھے عہدے پہ جا کے. یعنی میجر اعظم سلیمان صاحب جن کو جو سیکرٹری انٹیریئر تھے مرکز کے اندر, ان کو یہاں سے ہٹا کے لگا دیا گیا چیف سیکرٹری پنجاب, پھر ان کو یہاں سے ہٹا کے واپس لگا دیا سیکرٹری انٹیریئر اسلام آباد. بھائی تمہارے کس فیصلے کی ہم تعریف کریں؟ جب وہ سیکرٹری انٹیریئر تھا, یا جب وہ چیف سیکرٹری تھا, یا جب وہ واپس سیکرٹری انٹیریئر لگا دیا گیا؟ کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی. پالیسی میکنگ کی, فیصلہ سازی کی چھاپا خانہ ہے یہ شہباز شریف کے طرز حکمرانی کا چھاپا خانہ. چلیں جی بس یہ زیادہ نہیں ہے کہ یہ چھاپا خانہ ہے, اس کا بھی بجائے اس کے کہ کوئی بہتری آتی. میں کوئکلی بریگیڈ صاحب کا پوائنٹ آف ویو لوں گا اور پھر مجھے کراچی اور وفاق کے بارے میں بھی کامنٹ لینا ہے. یہ سب ریفارمز آئیں گی کیسے, آ سکتی ہیں؟ یہ ادارہ بھی ریفارم ہو کہ ابھی ہم نے آپ کا جس ادارے سے تعلق رہا ہے ہم نے اس کی بات کی کہ ایک ڈسپلن ہے, ایک چیز ہے, ایک معاملہ ہے. کیوں نہیں باقی اداروں میں بھی اس طرح کا ڈسپلن آتا؟ اور کیا وجہ ہے سب یہ ملک اکٹھا اس کی وقت گزر رہا, چیزیں ادارے سب, لیکن یہ باقی کچھ بھی ٹھیک ہونے کی طرف نہیں, خرابی کی طرف. ہاں یہ اچھی بات. دیکھیے یہ آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں صرف 2 سیکنڈ لوں گا اس بات پہ. شعیب دستگیر صاحب یا کرپشن کی وجہ سے ہٹائے گئے یا انکمپیٹنسی کی وجہ سے, دونوں میں سے ایک ریزن ہو سکتی ہے. اور ان کو سیکٹری لگا دیا گیا اینٹی نارکوٹکس کنٹرول اتھارٹی کا. یعنی منشیات کے لیے ہمیں نہ اہل بندہ چاہیے, اہل نہیں ہوگا, اور بے شک کرپٹ ہے تو کرپٹ بھی ہمیں چلے گا, لیکن منشیات جیسے دھندے کے لیے وہ بالکل فٹ ہے سیکٹری. جہاں وہ پالیسی میکنگ کریں گے, جہاں وہ لوگوں کی پکڑ دکڑ کریں گے, اس کے لیے ہمیں ایک انکمپیٹنٹ اور کرپٹ بندہ چاہیے. آئی جی پولیس کے لیے وہ فٹ نہیں ہے. اینی ویز دیکھیے آپ بھی تعریف کر رہے ہیں, الحمدللہ پوری دنیا تعریف کرتی ہے, اللہ کا شکر ہے تمام عوام بھی تعریف کرتی ہے فوج کی سسٹم آف ورکنگ اور آرگنائزیشن. پولیس کیسے سر بہتر ہوگی جلدی سے بتانے لگا. اگر جی ایچ کیو ہو سکتا ہے تو پی ایچ کیو کیوں نہیں ہو سکتا؟ اگر چیف آف آرمی سٹاف ہو سکتا ہے تو چیف آف پولیس سٹاف کیوں نہیں ہو سکتا؟ who should be answerable to the prime minister only. یہ اور اس تمام چیزوں کو آپ پولیٹیسائز کرنا بند کر کے نکال دینا اور اس کو کہیں کہ تم جو مرضی کرو, ہمیں ہماری ریکوائرمنٹ, ہمارے کے پی آئیز یہ ہیں جو کی پرفارمنس انڈیکیٹرز آپ سے ہمیں چاہیے. ہمیں کرائم نہیں چاہیے, ہمیں یہ چیز نہیں چاہیے, ہمیں منشیات کا فروش نہیں چاہیے, ہمیں ڈکیتی ڈاکہ زنی نہیں چاہیے. آپ سے ہم یہ آنسریبل ہے فار وچ یو ول بی پنشڈ.
اس کے لیے آپ کو دیکھیے کتنا مضبوط سسٹم ہے فوج کا, کتنے مضبوط ادارے کا, اتنا مضبوط ہیڈ آرمی چیف بھی اپنے ہی سسٹم سے خوف زدہ ہوتا ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, اپنے سسٹم سے خوف زدہ ہوتا ہے کہ کوئی مجھ سے ایسی بات, حرکت یا فیصلہ نہ ہو جائے کہ میں آنسریبل ہوں. کہ یہ اس کی مورل ویلیوز ہیں, یہ اس لیے ہیں کہ اس کے کندھے کے اوپر اتنی بھاری ذمہ داری دی گئی ہے. تو یہ بھاری ذمہ داری آپ ذمہ داری دیں, ایک مورل ویلیوز بلٹ اپ کریں, میرے خیال سے سسٹم آپ کا خود ہی ٹھیک ہو جائے گا, خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. کچھ زیادہ مسئلہ. میں کوئکلی سر, وقت کم ہے, پی جے میر صاحب, سر سندھ اور جو اس وقت وفاق جس طرح آمنے سامنے ہے اور ایک تاثر وزیر اعلیٰ صاحب دے رہے ہیں کہ کوئی کنٹرول لینا چاہ رہے ہیں کراچی کا, یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم 750 ارب میں سے کچھ بھی نہیں دیں گے, ان کے ہاتھ میں ہمیں اعتبار نہیں ہے. 18ویں ترمیم بہرحال موجود ہے, ادارے صوبائی حکومت کے پاس ہے. یہ کیا چل کیا رہا ہے سر, اور یہ کس طرح چلے گا؟ سب سے پہلے تو ابھی آپ نے ایک بات کہی تھی کہ وہ ویل کی بات ہے, میں بڑی ایک گہری بات کرنے لگا ہوں. ویئر دیر از اے وے دیر از اے ول. ہمیں چاہیے ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے. نہ اگر سمجھنے والے سمجھ گئے. دا کوشچن از کہ کراچی اور سینٹر ہمیشہ ایک ٹسل رہی ہے. ہم نے کراچی کو وہ اہمیت نہیں دی جو کہ اگر شاید یہ کہیں اور کسی ملک میں ہوتا تو کراچی کیا شہر تھا اور تھا, لیکن ہم نے اس شہر کو برباد کر دیا. آپ نے اس شہر جس سے پیسہ اربوں خربوں آ سکتا تھا آپ نے تباہ کر دیا. آپ نے اس کی کوسٹل لائن پہ یو ہیو ڈسٹرائڈ اٹ. یو کین ناٹ گو آن دا کوسٹل لائن, پرابلی ون آف دا فیو کنٹریز ان دا ورلڈ کہ جس کے اندر کوسٹل لائن پہ آپ جائیں گے تو نیڈلز اور ڈرگ ایڈکٹس کی چیزیں ملیں گی. آپ کا کنٹامینیٹڈ پانی اندر جا رہا ہے. 450 ملین گیلنز آف واٹر ایوری ڈے ان ٹریٹڈ اندر جاتا ہے. مجھے بتا دو, تو آپ بات کرتے کراچی کی, کراچی کا تو اونرشپ کو لیتا ہے کوئی نہیں. آپ پیپلز پارٹی کو کہتے ہیں جو کہ ہمیشہ رہی ہے. سر میرے پاس کاش وقت زیادہ ہوتا, پی جے پی صاحب میں بہت تفصیل سے آپ سے اس پہ جواب لیتا, لیکن 1100 ارب کا یہ پیکیج محض اسی طرح بیان بازی میں رہے گا یا کراچی کی عوام کی داد رسی کر سکے گا؟ سر ایک جملے میں فرما دیجئے مجھے. یہ بیان بازی میں رہے گا. لیٹ می ٹیل یو دیٹ, یہ بیان بازی میں رہے گا. لیٹ می ٹیل یو دیٹ کلیئرلی. ٹھیک سر, میں امیر عباس صاحب, سر وقت کم ہے تو پریسائز جواب دیجئے گا. یور ٹیک آن دس میٹر سر. اور سوال میرا یہ دیتے رہے, سندھ گورنمنٹ بیان دیتی رہے, وفاق دیتا رہے, یہ وفاقی وزراء دیتے رہے, پتہ نہیں کتنا جو مرضی. دل ہمارا اس وقت دکھتا ہے جب ہم کراچی کے مناظر ہم نے جو دیکھے, اپنے وہاں پر عزیز و اقارب اور باقی لوگوں سے بات چیت کی, اور جس طرح ہر انسان اور کاروبار اور معاملات کرونا کے بعد اب ان بارشوں سے سفر ہوئے, ان لوگوں کی سر داد رسی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ میرا سوال یہ ہے سر. دیکھیں, جس طرح ارسلان آپ کے ملک میں اربن ڈیولپمنٹ ہوئی, رورل ڈیولپمنٹ ہوئی, جو کنسٹرکشن ہوئی, یہ آبسولیٹ, آرتھوڈاکس اور دنیا کی پسماندہ ترین نظام کے تحت ہوئی. اور جس وقت آپ کو روکنا چاہیے تھا ان چیزوں کو, آپ روک نہیں سکے. اب آپ کے ملک کے جو شہر ہیں وہ بم بن چکے ہیں. لاہور نہیں ہے, میں اس کو لاہور بام کہتا ہوں. کراچی نہیں ہے, یہ کراچی بام بن چکا ہوا ہے. فیصل آباد بام ہے, راول پنڈی بام, یہ بم بن چکے ہیں. یہ جو بم ہے ان کے اندر گندگی پھٹے گی, جرائم پھٹیں گے, منشیات پھٹے گی, آلودگی پھٹے گی, ٹریفک پھٹے گی, نفسیات پھٹے گی, فرسٹریشن پھٹے گی. یہ ہے بم. اب یہ جو 1100 ارب ہے, ہم بھی یہیں پہ ہیں, آپ بھی یہیں ہیں. یہ 3 سال باقی رہ گئے ہیں جو نہ خیبر پختونخوا میں کوئی بہت بڑا معجزہ دکھا سکے ہیں, جو نہ پنجاب کے اندر کر پا رہے ہیں, جہاں جہاں ان کی اپنی حکومتیں ہیں, ان کے چیف منسٹر ہیں, ان کو مکمل اختیار ہے چلے ہیں کراچی کو ٹھیک کرنے کے لیے. ماشاءاللہ, جہاں پہ اختیار ہے, حکومت ہے, سب کچھ ہے, وہاں کچھ. کراچی کے اندر ارسلان ایک ہوتا ہے کنسٹرکشن, پھر ہوتی ہے ڈی کنسٹرکشن, اور پھر ہوتی ہے ریکنسٹرکشن. کراچی کو ڈی کنسٹرکٹ کر کے ریکنسٹرکٹ کرنا پڑے گا. کراچی کے اندر, میں تو رہا ہوں کراچی میں تو بہت ٹریول میں نے کیا ہے کراچی میں. کراچی کی گلیاں, بازار, چوراہے, یہ اس طرح سے نہیں ہے جیسے دنیا میں ہوتے ہیں اچھے شہر. ان کو آپ کیسے ٹھیک کریں گے؟ جیسے شہر ایکسپینڈ ہوا ہے, جو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی, جو کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی, جیسے انہوں نے وہاں پہ تباہی اور بربادی. سوری فار انٹرپشن, آئی وش آئی ہیڈ مور ٹائم. میں بریگیڈ صاحب سے کو بھی 1 منٹ دے سکوں گا.
टू वाइंड इट अप, जी ब्रिगेड साहब, योर टेक। जी, एक कम्प्रीहेंसिव स्ट्रेटजी चाहिए, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। इस शहर के लिए बिल्कुल इसको जैसे अनलर्न करके दोबारा लर्न करना है, डीकंस्ट्रक्ट करके दोबारा कंस्ट्रक्ट करना है, कम्प्रीहेंसिव स्ट्रेटजी चाहिए। कराची किसी की ज़ाती जागीर नहीं है, ना किसी की सल्तनत है, किसी शख्सियत की, किसी पार्टी की, किसी ख़ानदान की। हम 22 करोड़ लोगों का शहर कराची हमारी लाइफ लाइन है, हमारे दिल के बहुत करीब है। तमाम लोग हम वहाँ काम करते हैं, कमाते हैं, वही शहर हमारा सब कुछ है। उसके लिए कम्प्रीहेंसिव स्ट्रेटजी चाहिए, एक प्रॉपर टीम चाहिए। कौन लाएगा सर? विफाक लाएगा, सूबाई हुकूमत लाएगी? दोनों आपस में मिलके, देखिए ये मिलके करना है। मिलने के लिए तो तैयार नहीं है। देखो, वफाक हिंदुस्तान से नहीं आया, ना सिंध के लोग जो उनसे वो बेल्जियम से आए हैं। हम पाकिस्तानी हैं, हमने इकट्ठे बैठना है, इकट्ठे बैठ के स्ट्रेटजी फार्मूलेट करना है। मेरा आपका या कराची में बैठे हुए या सिंध के लोगों का एक दूसरे से प्यार हो सकता है, पर इन सियासी लोगों का कैसे बनाए? फिर वो करना पड़ेगा। अगर मैंने कह दिया तो लोग कहेंगे रिटायर्ड ब्रिगेडियर साहब हैं, ये क्या बात कर रहे हैं। आपको समझ है ना, वो फिर क्या, फिर उसका यही हाल है। अच्छा, हाँ जी, शुरू हो जाए फिर एक कोने से, कराची से शुरू करते हैं, धीरे धीरे फैल जाएंगे सबको ठीक करते करते। जी पीजे मीर साहब, क्विकली। मैं कहता हूं, देखें, गलतियां होती हैं, होंगी, होती रहेंगी, लेकिन आपने इस गवर्नमेंट को चांस देना है। आपके पास एक पेंट फ्री प्राइम मिनिस्टर आया हुआ है। गिव हिम दैट स्पेस एंड लेट हिम वर्क। ही हैज दैट स्पेस, आई थिंक। और 3 साल हम इंतजार करेंगे, पर मेरे ख्याल से हम सब 3 साल में 73 इयर्स का काम नहीं रिमूव होता। We are talking 73 years of independence. It cannot be overdone in 3 years. बस पीजे मीर साहब, जहां गलत बात होगी उसकी निशानदेही करते रहेंगे और उम्मीद लगाए रखेंगे बिल्कुल मामलात बेहतरी की तरफ जाएं। अभी सिम्प भी बेहतर हो तो हम ज़रूर तारीफ़ करेंगे, लेकिन दुआगो हम हैं, 2 साल से हैं, आइंदा भी रहेंगे। ये हुकूमत डिलीवर करे। इसी नोट के साथ प्रोग्राम का इख्तिताम करूंगा। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।